پری لٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے پرشین آن لائن کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل کے معنی پائے جائیں۔ اردو میں بھی اس کا استعمال ہے، اور ہم جب بعض جملے پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ آئے، یا احمد رویا، یا میں بھیٹوں، اس قسم کے جملوں کو ہم فعل مضارع میں شمار کرتے ہیں۔ فارسی میں بھی فعل مضارع کا استعمال ہوتا ہے، اور آئیے اس کے بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ فعل مضارع میں جس طرح دوسرے جملوں میں پہلے ضمیر اگر نہیں بھی ہے مثال کے طور سے، لیکن ہمارے جملوں میں پہلے ضمیر، پھر مضارع، اور پھر اس کے ساتھ متعلقہ ضمیر کا شناسہ۔ یہ ضمیر اور شناسہ تو ہم دیگر ٹینسز میں بھی استعمال کرتے تھے، یہاں ہم نے مضارع کا جو ہے نیا اضافہ کیا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے یہاں بن ماضی لگایا تھا۔ مثال کے طور سے ایک مصدر ہے خواندن، پڑھنا، تو ہم نے اس کا ماضی کیا بنایا تھا؟ نون ہٹا کے خواند بنایا تھا۔ لیکن اب کیا ہے؟ یہاں مضارع ہم استعمال کر رہے ہیں، اور کل کے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا کہ مصدر سے ماضی حاصل کرنے کا تو فارمولہ ہے نون ہٹا کے، لیکن مصدر سے مضارع حاصل کرنے کا کوئی کلیئر کٹ فارمولہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے 30، 40 یا 50 یا 80 تک مصادر کے بن مضارع یاد کرنے ہیں، اور جب سیکھ لینے ہیں بار بار پڑھ کر ہم سیکھ لیں گے، اور جب ہم 40-50 مضارع سیکھ لیں تو اس سے تو ایک بڑی حد تک ہمارا کام چلتا رہے گا، اور پھر اگر اس سے کوئی اور مضارع ہمارے سامنے آیا تو ہم اس کے بنانے کا طریقہ جان چکے ہوں گے کہ مصدر سے یہ کس طرح بنا ہے۔ تو آئیے ایک مشق کرتے ہیں۔ ہمارا مصدر ہے اس جملوں کے لیے، وہ ہے خواندن، پڑھنا، تو اس کا مضارع خوان ہے۔ کل ہم نے اس کو پریکٹس میں پڑھا بھی ہے۔ تو کیا بنے گا ہمارا؟ پہلے ضمیر من، پھر مضارع خوان، پھر شناسہ من خوانم، میں پڑھوں۔ ان کو مختلف ضمائر میں ٹرائی کرتے ہیں۔ من خوانم، وہی میں پڑھوں۔ ما خوانیم، ہم پڑھیں۔ تو خوانی، تم پڑھو۔ شما خوانید، آپ، شما آپ کے لیے پلورل ہے۔ او خواند، وہ پڑھے۔ او یا احمد یا نسرین یا پروین، کوئی بھی نام ہم لے سکتے ہیں۔ او خواند، اس پہ زبر ہوگا، نون پہ زبر ہوگا۔ آنہا خوانند، وہ زیادہ لوگ پڑھے۔ تو یہ ہمارا جو ہے فعل مضارع کی مشق ہے۔ چند ایک جملے اور بھی پڑھتے ہیں، اور ان جملے کے لیے میں جو مصادر استعمال ہو رہے ہیں اس سے بن ماضی اور بن مضارع حاصل کرنے کا بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور سے ایک جملہ ہے من آب نوشم، من آب نوشم، من میں، آب پانی، من آو، وہ بے کو اتنا تلفظ نہیں کرتے، من آو نوشم، تو نوش جو ہے ہمارا کیا ہے؟ مضارع ہے۔ نوشیدن اصل میں مصدر ہے، تو نوشید تو اس کا ماضی آیا، تو نوش اس کا کیا ہے؟ مضارع۔ تو من نوشم ہے، چونکہ میری بات ہے تو اس کے ساتھ میم لگائیں گے، من والا شناسہ لگائیں گے۔ من نوشم، من آب نوشم، میں پانی پیوں۔ تو یا او آو نوشد، وہ پانی پیے۔ اس طرح ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں، سبق خود آموزد۔ آموزد کیا ہے ہمارا مصدر؟ آموختن۔ آموختن سے ماضی آموخت، یہ تو آسان ہے، اور آموز ہمارا جو ہے بن مضارع ہے۔ تو سبق خود آموزد، اب آموزد، اس دال سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ او سبق خود آموزد۔ اگر ضمیر نہیں بھی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس بات جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر کی ہو رہی ہے۔ اگر ایک اور جملہ با کتاب خود ببینید، با کتاب خود ببینید، اب ہمارے پاس ایک مصدر ہے دیدن۔
دیدن سے دید دیکھنا دیکھا، اور اس کا کیا ہے بین، مضارع کیا ہے بین. تو ہم بین کو استعمال کریں گے مضارع اور فعل حال میں. ہم بین اور اس کے ساتھ متعلقہ صیغے لگائیں گے. ایک اور جملہ، اگر این کتاب بخوانی، بخوانی کے لیے کیا ہے خواندن، تو خوان. اگر این کتاب بخوانی، بخوانی سے ہمیں کیا نظر آیا یہ ہے، تو یہ جب شناسا ہوگا تو مطلب ہے کہ تم کو بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن سنگولر کو بات ہو رہی ہے. اگر این کتاب بخوانی سعادت حاصل کنی، تو سعادت حاصل کنی کردن ہمارے پاس مصدر ہے، اس کا کرد اور کن اس کا جو ہے مضارع ہے. سعادت حاصل کنی، تم سعادت حاصل کرو. چند روز استراحت کنم، چند روز استراحت کنم، تو کنم پھر وہاں کردن والا پھر ہے کنم، اور چند روز استراحت کنم مطلب یہ ہے کہ چند روز آرام کروں. تو اس سے کنم سے میم سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ یہ من کی یا فرسٹ پرسن سنگولر کی بات ہو رہی ہے. چند روز استراحت کنم. بہتر است کہ در خانه خود نشینم، نشستن ہے تو اس سے نشین ہمارا مضارع ہے، اور ہم کیا کہیں گے کہ بہتر است کہ در خانه خود نشینم مطلب ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھوں. تو اس جیسے جملے مثال کے طور سے برادر شما چی گویم، گویم گفت، گفتن ہمارا مصدر ہے اور اس کا مضارع کیا ہے گو، اور چونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ میم یا یہ میم لگائیں گے گویم. تو برادر شما چی گویم، گفت کا فرسٹ پرسن گویم اور سیکنڈ پرسن گوییم. اس میں یہ خیال رکھیں کہ گویم اس کا فرسٹ پرسن سنگولر ہے اور گوییم جو ہے اس کا فرسٹ پرسن پلورل ہے. تو یہ ہم نے چند جملے پڑھ لیے، اور آپ بھی اسی طرح پریکٹس کر لیں. مثال کے طور سے ما خط شما بخوانیم، ما خط شما بخوانیم، وہی خواندن والا ہے، خواندن کا استعمال ہوا ہے، تو ما خط شما بخوانیم. تو ہم نے ان جملوں میں اگزامپل کے جملوں میں ان مصادر کا استعمال کیا، اور ان مصادر سے کس طرح ہم نے بن مضارع حاصل کیا وہ ہم نے سیکھا اور اس کا استعمال کیا. مثال ایک اور ہے، آسان مثال، احمد روت، احمد روت. احمد کیا ہے تھرڈ پرسن ہے، تو احمد روت. تو روت جو ہے رفتن ہمارا مصدر ہے اور اس کا مضارع رو ہے. تو چونکہ او مطلب تھرڈ پرسن ہے تو رو کے ساتھ ڈال لگائیں گے اور وہ پہ زبر ہوگا. جب تھرڈ پرسن کی بات ہوگی تو دال ہوگا اور وہ پہ ضرور زبر ہوگا. تو یہ اس کی نشانی ہے، احمد روت، احمد جائے. یہ مثالیں ہم نے پڑھی ہیں. آپ بھی ان جیسی مثالوں کی پریکٹس کریں اور مشق اپنی جاری رکھیں. امید ہے کہ آج آپ نے فعل مضارع بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا. آگے جا کے ہم فعل حال پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.